زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے حکمت الہی کا ایک بہت دلچسپ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی، ان میں سے کسی پر تجھے کبھی رحم بھی آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ خدا نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائی نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا، سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دے۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لی۔ ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں اس ماں بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا کہ اے اسرائیل، جلد ماں کی روح بھی قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ مجھے برابر یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس کے بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، یہاں شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے، اور اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوش نما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچاتے اور نیا رنگ لاپتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور ہر خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈال، ہوا کو فرمایا اس پر آہستہ آہستہ چل، بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر مینہ برسانا، اور بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار اس سے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی ماں نے بچے جنے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی اپنا دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی بھی خطرہ نہ پہنچے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بیار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، تجھ کو علم ہے اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بچہ نمرود بن گیا ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک معلومات کو ضرور سبسکرائب کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور اسلامی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔